اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں میں آپ سے مخاطب ہوں محمد عابد نعیمی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے تو اپنی بات کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اخبار یا رسائل کا سہارا لیا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا نے ان ساری چیزوں کی کمر توڑ دی، اور آج ہر بندہ پوری دنیا میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنی بات کو پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے۔ سوشل میڈیا اظہار رائے کا دوسرا نام ہے، لہٰذا بعض احباب کچھ ایسے اقدامات کر جاتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مذہب یا فرقے کے مقدسات کو برا بلا کہنا یا فرقہ واریت کو ہوا دینا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، چاہے وہ فرقہ واریت مذہبی ہو، سیاسی، لسانی یا سماجی، کوئی بھی فرقہ واریت ہو، وہ ہم ان تمام چیزوں کو غلط کہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جب فرقہ واریت کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً سوچ علماء کی طرف جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مذہبی فرقہ واریت سے کہیں زیادہ سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے، لہٰذا ہم نہ مذہبی فرقہ واریت کے حامی ہیں نہ سیاسی یا سماجی فرقہ واریت کے۔ میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ان اہل فکر و دانش کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئے روز علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مذہبی فرقہ واریت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ سیاسی یا سماجی فرقہ واریت عروج پر ہے۔ لہٰذا اداروں کو چاہیے کہ مذہبی فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ سیاسی یا سماجی یا لسانی فرقہ واریت کے اوپر بھی قابو پانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بڑی اہم اور خوبصورت شخصیات موجود ہیں۔ ان میں پہلے میرے مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر وارث علی شاہین صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گیریزن یونیورسٹی لاہور کے، اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی راشد علی چشتی صاحب۔ میں آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مصروفیات سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ پہلے مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ قبلہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شدت پسندی کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں ان کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا معافی ضمیر مجھے بیان کرنے کے لیے مدعو کیا، اس پر آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے بات شدت پسندی کی ہم کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 2 سے 2.5 سال کا ایک عرصہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شدت پسندی بہت عروج پر ہے، اور اس کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے اظہار کیا کہ کچھ مذہبی فرقہ واریت اور سیاسی اور سماجی فرقہ واریت، تو ان دونوں کی ان کے اوپر جو بحث کی جاتی ہے، ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں، وہ اس کے پیچھے سب سے اول ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے اور درست استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہماری زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ لنک کرتی ہے، تو فرقہ واریت ہو، شدت پسندی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی اور سماجی ہو، پاکستان میں جو بڑھنے کی وجوہات ان میں سے سب سے پہلی وجہ وہ سوشل میڈیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل وہ کسی بات کو بغیر تحقیق کیے اس بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شے اگر ہمارے پاس کوئی ایک خبر آ جاتی ہے، کوئی ایک عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ کسی مذہبی آدمی کا ہو، مذہبی لیڈر کا ہو، قائد رہنما یا سیاست دان جو ہیں ان میں سے کسی کا آ جائے، تو ہم بغیر تحقیق کیے اس پر ہم اپنے الفاظ کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی اس دور فتن میں اگر 2 پارٹیز آمنے سامنے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، اب ان دونوں کی آپس میں جو ایک مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے، اب وہ دیکھیں ہم نے تو شروع سے ہی اپنے اساتذہ کرام سے سنا کہ جب آپ کسی سے اختلاف کریں تو آپ کم از کم یہ رکھیں کہ آپ کا جو ایک دائرے کار ہے وہ ادب والا ہونا چاہیے۔ اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو
نہ جانے کتنے برے برے الفاظ سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، برے برے القابات سے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب ہیں تو ان کو برے القابات سے نوازا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں قرآن سے رہنمائی ملتی ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، جی بالکل ایسے ہی. کہ برے القاب سے نہ پکارو. تو سب سے اول تو ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال. دوسری بات یہ کہ ایک تو برے القاب سے کسی کو پکارنا، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر خبر کی تحقیق نہ کرنا. قرآن حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی ایک فاسق خبر لے کر آئے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو. جی بالکل. تو تحقیق ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی. اب چلتے ہیں کہ ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. جی قابو پانے کے حوالے سے چند باتیں ہیں کہ وارثان منبر و محراب چونکہ ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے. جی ایک عالم، ایک خطیب، ایک مفتی، ایک ڈاکٹر جو مذہبی سکالر ہے، جس کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان کیا ہے. جی بالکل. اب ہمارے ہاں آئین پاکستان سے اتنی آشنائی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. منبر و محراب سے اٹھنے والی آواز وہ ایک اثر رکھتی ہے. جی وارثان منبر و محراب، علماء و خطباء اپنے جمعۃ المبارک کے جو لٹریچر ہیں، جو خطابات ہیں، وہ اس موضوع پر دیں، علماء کو بتائیں، علماء کے تھرو آگے تک بات پہنچائیں، عوام الناس کو اسی سے باور کروایا جائے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ صرف ہمارا اپنا ایک کرائٹیریا خراب ہوتا ہے، ایک ملک میں بھی ایک بد امنی کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. جی تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر ان پہ قابو پا لیا جائے تو امید واسق ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام درپیش عناصر سے اللہ نجات عطا جی کرے. انشاءاللہ. میں آپ کی اجازت سے جی بالکل. بڑا اچھا جو ہے نا موضوع آپ نے ماشاءاللہ منتخب کیا ہے. میں آپ کی اجازت سے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شدت پسندی جو ہے نا وہ عام طور پہ جہالت کی وجہ سے بھی آتی ہے. جی کہ بندے جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ نہیں جو ہوتے، جو بغیر تحقیق کے ہی آگے بات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جذباتیت ان کے اندر ہوتی ہے اور جذبات کی رو میں بہہ کر جو ہے نا وہ اچھائی برائی دیکھے بغیر، اس کے جو نتائج ہیں ان کو سمجھے بغیر جو ہے نا وہ ایکشنز لے لیتے ہیں اور لیک آف زبان سے جو ہے ایجوکیشن نا کہہ وہ سکتے ہیں، مطلب بات کرتے ہیں اور ایسی زبان لینگویج یوز کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو اس سے یعنی یہ بھی بڑا سبب ہے کہ ایجوکیٹ کر کیا جائے لوگوں کو، لوگوں کی رہنمائی کی جائے. اور پھر اس کے اندر جو ایک اہم وجہ ہے نا شدت پسندی کیوں بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگوں کا قانون کے اوپر اعتماد جو ہے وہ نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھوں میں خود ہی وہ ہر چیز جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی فیصلے جو ہے نا ڈیلے ہو رہے ہیں لہذا ہم فیصلہ خود ہی کر لیں. تو اس چیز کو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو توہین مذہب کے قوانین بنائے گئے ہیں، کیا ان کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہے؟ اور اس سے ہماری جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس کو کتنا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے سامنے دو بڑے اہم واقعات ہوئے، جڑامالہ میں اور اسی طرح سرگودا میں. تو آپ کیا کہتے ہیں ان قوانین کے حوالے سے؟ دین اسلام بڑا جامع دین ہے. یہ کسی بھی مذہب کی کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، کسی بھی نبی کی شخصیت کے حوالے سے ان کی توہین کو جو ہے نا وہ جائز قرار نہیں دیتا. ایک تو یہ اس کے اندر بالکل جامعیت بھی ہے، وسعت بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور توہین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان ہو اور وہ کسی بھی نبی اور پیغمبر کی توہین کرے. البتہ اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کسی ایک نبی کی بھی توہین کرتا ہے یا کسی مذہب کی توہین کرتا ہے یا کسی مذہب کے کسی نمائندہ شخص کی، تو یہ اس حوالے سے قوانین موجود ہیں، بنائے گئے ہیں. لیکن ان کا استعمال بعض اوقات جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اور ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں لوگوں کی، ذاتی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دین کی آڑ میں اس کا وہ پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی رنجش کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کہ یہ اس نے توہین کر دی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ پچھلے دنوں ایک جو جڑامالہ میں پروگرام سانیہ ہوا تھا، اس کا قبلہ ڈاکٹر صاحب پتہ چلا کہ وہ ان دو لوگوں کی آپس کی جو رنجش تھی اس کی وجہ سے وہ سارا ایک ڈرامہ رچایا گیا ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اور اس کی وجہ سے بالخصوص مسلمانوں کو جو ہے وہ الزام لگایا گیا. اور اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروہ یا ایک طبقہ اس سے بدنام ہوتا ہے،
پوری قوم کو سے بدنام ہوتی ہے، دین وہ بدنام ہوتا ہے، ملک جو ہے اس کی ساکھ خراب ہوتی ہے. تو اس میں اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ قانون ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ذاتی مقصد کے لیے قانون کو استعمال نہ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات اس کا نقصان اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز کسی نے کوئی توہین نہیں کی اور آپ شور مچاتے ہیں جی اس نے توہین کر دی ہے، اور جب حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہوا ہوتا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایکچوئل میں بھی اگر کوئی توہین کرے گا تو وہ بچ جائے گا اسی آڑ میں کہ جی یہ تو ان کی فلاں کی آپس کی جو دشمنی تھی لہٰذا اس وجہ سے ایسے ہو گیا. جیسے وہ مشہور آپ نے بات سنی ہوئی ہے نا کہ شیر آیا بندہ کہتا ہے، تو پھر وہ ایک دن حقیقت میں ہی شیر آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا، تو پتا کہ یہ ایسے ہی لگا ہوا ہے. تو ایسے ہی جب ہم معمولی سی چیز کو بھی جو جس میں ایکچوئل صورتحال نہ ہو، جیسے یہ سرگودا کا جو واقعہ ہوا اس کی تحقیقات ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بس مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر ہی لوگوں نے جو ہے نا وہ جمع ہو کے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور ان کے گھر کو جلا دیا اور کارخانے. تو یہ اپنے ملک کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے. اور اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے پھر فوری ایکشن کی کہ ہمارا جو قانون ہے، جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر فوری عمل درآمد نہیں ہوتا، اس میں ڈیلے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی حصول انصاف میں جب آپ کئی سال جو ہے وہ ایک کیس کو لٹکا کر رکھیں گے تو لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر نہیں ہوگا. وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب کیا ضرورت ہے ہمیں عدالت کے اندر جانے کی، ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے. اور عوام الناس کی سطح پر یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے. بد امنی پھیلتی ہے، اس طرح اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بد امنی پھیلتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے. اور یہ بات جو ہے نا پوری دنیا سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو ہے نا بات پھیلتی ہے کہ جی فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے، اور جب وہ تحقیق ہوتی ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوا تھا جیسا پیش کیا گیا ہے تو پھر ہر شخص جو ہے نا وہ سر جھکا لیتا ہے، آنکھیں جھکا لیتا ہے کہ یہ ہم سے کتنی بڑی ندامت ہوئی. قرآن نے اسی وجہ سے کہا کہ فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اس کی تحقیق کر لو. جب کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کی پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لو کہ کیا واقعتاً حقیقت ہے بھی اس میں یا نہیں. بغیر تحقیق کے ہی اگر آپ اس کے اوپر ایکشن لیں گے تو پھر اس سے نقصان ہوگا. جی بالکل میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے ان کو ادارے جو ہے چاہے وہ دینی ادارے ہوں یا اسکول و کالج ہوں، ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے مذہبی ہم آہنگی کو پھیلانے کے لیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں انٹرفیتھ ہارمنی اس کو بولتے ہیں مذہبی ہم آہنگی کو. اور تعلیمی ادارے چاہے دینی ادارے ہوں، مدارس ہوں، مدارس دینیہ ہوں، دنیاوی ادارے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں، تو اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو آئین پاکستان اس کی جو بیسک چیزیں ہیں، ویسے تو 280 میکسیمم ان کی جو شرائط ہیں، جو شک ہیں، جو بیان کی گئی ہیں اس کے اندر، اس میں جو سٹارٹ تقریباً 25 to 30 میکسیمم جو بیسک چیزیں ہیں بچوں کو بتائی جائیں. اس پہ لٹریچر باقاعدہ ان کو دیا جائے. جیسے ہم عام طور پہ بچوں کو اسباق دیے جاتے ہیں تو ایک اس کے لیے ایک کلاس کا انتخاب کر لیا جائے. اب 1 کلاس 2 کلاس کا بچہ اس بات کو پک نہیں کر پائے گا. اس کے لیے جو ایک ٹین ایج والے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلباء و طالبات، 9-10 کے اسٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں آسانی سے، تو ان بچوں کو آئین پاکستان کی بیسک چیزیں بتائی جائیں. تو یہ تو اسکول کے اندر ہے. کالج میں جائیں، وہاں ورک شاپس کا انعقاد کیا جائے، یونیورسٹیز سے اسکالرز بلائے جائیں، علماء کو بلایا جائے جو آ کر ٹریننگ دیں. اسی طرح سے یونیورسٹی میں پھر علماء کو بلایا جائے، جو علماء جو مذہبی اسکالر ہیں جنہوں نے آئین پاکستان کو پڑھا. تو یوں ہی مدارس دینیہ کے اندر بھی اس طرح کا نصاب متعین کیا جائے. بلکہ ایک مرتبہ تو میں نے قبلہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو میں نے ایک ورک شاپ کے اندر بھی میں نے ان کو یہ کہا کہ قبلہ یوں کیا جائے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ہمارے بچوں کو مدارس دینیہ میں اس کو سبقاً پڑھا لیا جائے اور سبقاً نصاب میں شامل کر دیا جائے تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی. چونکہ عام طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے ان کے اوپر، جیسے پہلے آپ نے شروع میں گفتگو کی، وہ ایک بلیم آتا ہے مذہبی علماء کے اوپر کہ یہ شدت پسند ہوتے ہیں. حالانکہ شدت پسندی تو ہر ایک ادارے میں، محکمے میں پائی جا رہی ہے. تو سب سے اول تو یہ ہے کہ ایک ایسا نصاب متعین کیا جائے جس کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کے چند اصول ہوں
وہ کہا کرتے تھے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کا مذہب چھیڑو نہیں. تو وہ بات قرآن مجید فرقان حمید کی مسلم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ جو یہود و نصارہ ہیں اے ایمان والو تمہارے دوست نہیں بن سکتے. لیکن اب اس حکمت عملی کے تحت اب ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اگر کسی بھی نسل، ذات پات، رنگ و نسب والا کوئی شخص آ جاتا ہے تو قرآن حکم یہ ہے کہ اس کو عزت و تکریم دی جائے، لیکن عزت و تکریم اس کے مذہب کی وجہ سے نہ ہو کہ اگر یہ عیسائی ہے تو میں اس کی عزت اس کے مذہب کی بنیاد پر کر رہا ہوں، نہیں، اپنے انسانیت کی بنیاد پر اور اپنے اسلام کی بنیاد پر کہ ان کی تکریم کی جائے. تو یوں کر کے بچوں کے اندر بھی، طلباء و طالبات کے اندر تعلیمی ادارے چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، تو ایک ایسا ایک طریقہ کار اپنایا جائے، ورک شاپس کا انعقاد کیا جائے، سیمینار ہوں یونیورسٹیز کے اندر ہوں. جیسے ایک اگر نصاب میں شامل کر دیا جائے آئین پاکستان، تو ایک پڑھنے والے بچے کو پتا ہوگا کہ میں اگر یہ قدم اٹھاؤں گا تو مجھے اس کے اوپر کیا جو ہے وہ مطلب یہ اسٹرکٹنس میرے اوپر لگے گی. جیسے دیکھیں ایک چھوٹا سا ایک معاملہ تو، لیکن اس کو بہت زیادہ وہ جیسے لے لیا جاتا ہے، توہین مذہب کا معاملہ ہے. اب توہین مذہب اب ہمارے جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ لیک آف نالج، کہ علم کی کمی ہونے کی بنیاد پر ہم عوام الناس کو نہیں معلوم ہے کہ 295C اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا یہ قانون کیا ہے. جیسے ابھی چند دنوں پہلے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت گہمی پاکستان کے اندر رہی، تو اب اس پر بھی آ کر یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں در حقیقت سمجھنا چاہیے کہ آئین پاکستان 1973 میں جو یہ پاس کیے گئے، ان کی جو ساری شکس ہیں ان کو پڑھا جائے، اس کے اندر ہے کیا، اور 295C جو ہے اس کو پڑھا جائے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور آیا کہ وہ جس شخص پہ ہم توہین مذہب لگا رہے ہیں آیا کہ اس پہ لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا. تو اس سے اویئرنیس ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ تعلیمی اداروں کا سب سے بڑا کردار اس میں ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرے، بچوں کو بتائے اور ان کی باقاعدہ جو ہے نا تربیتی نشستیں کروائیں. کہ تربیت مطلب ضروری ہے کہ جس سے انسانیت کی جو ہے نا وہ تکریم سکھائی جائے، اور اس میں اگر نصاب کے اندر اسلامی تعلیمات کو صحیح ٹرو اسپرٹ کے ساتھ شامل کر دیا جائے نا، تو یہ مذہبی ہم آہنگی خود بخود پیدا ہو جائے گی. تو اصل میں نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام ہمارا تعلیم کیا دیتا ہے، اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں. بالکل، اگر ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کر لیا، سیرت کو اپنا لیا جائے، سیرت طیبہ کو اگر صحیح معنوں میں پڑھایا جائے، بچوں کو بتایا جائے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ سکتا ہے. آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال، تو اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی، جامعہ نعیمیہ کی طرف سے جانا ہوا، اور وہ کانفرنس دینی رسائل و جرائد پر مشتمل تھی. پورے پاکستان سے اس میں مدیران رسائل و جرائد آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر ایک ہمارے اسپیکر تھے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور ان کا ٹاپک وہ مذہبی ہم آہنگی تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ان کا گھر تھا، ان کے گھر کے سامنے ایک چرچ تھا. اب چرچ کی ایک آواز ہوتی ہے جو وہ اپنی وہ خاص مخصوص عبادت کے لیے وہ پکارتے، جیسے ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے، تو وہ چرچ کی آواز جو تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، جس سے آپ کے آرام میں بھی خلل آتا، دیگر جو آپ امور سلطنت سر انجام دیتے اس میں بھی رکاوٹ پیش آتی. تو اب آپ نے ڈائریکٹ اس چرچ کے پوپ کو نہیں کہا کہ آپ یہ کام جو ہے اس کی آواز کم کروائیں، جو بھی باقاعدہ سے آپ نے اس جو علاقے یا جو بھی ان کا کوئی بڑا تھا ان کو بلا گیا اور ان سے بات چیت کی کہ اس آواز کو ذرا کم کیا جائے. اب آپ چاہتے تو اپنے مطلب خلفاء کو یا کسی کو حکم دیتے کہ جاؤ بھی توڑ دو، اگر شدت پسندی کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر چاہتے تو کوئی ایسا عمل کر سکتے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل حکمت عملی کے تحت کسی کو بڑے کو بلایا گیا، انہوں نے جا کر کہا جی اپنی آواز کو کم رکھیں، ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یوں کر کے ایک مذہبی ہم آہنگی جو ہے بڑی حکمت عملی کے تحت، جس میں انتشار بھی نہ پھیلے، قتل و غارت بھی نہ ہو، گالی گلوچ بھی نہ ہو، تو کیا جا سکتا ہے. کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کا عزت و احترام کرنا یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مذہبی ہوں، مسلکی ہوں، کسی بھی اعتبار سے. تو اس کے اندر بہت جو ہے وہ بلکہ اس میں مجھے ذہن میں آیا کہ جب ہم جہاد کے بارے میں پڑھتے ہیں، جہاد کی تعلیمات، تو وہاں پر بھی ہے
کہ آپ مذہبی جو شخصیات ہیں یا مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کو مسمار نہیں کرنا. کر سکتے. یہ باقاعدہ ہدایات ہیں جی اسلامی لٹریچر کے اندر کہ جب آپ حالت جنگ میں تو ہر چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے جائے، جی جی لیکن اس حالت کے اندر بھی جو ہے نا وہ کسی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، ایسے ہی. چاہے وہ مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلمان جی یا مذہبی افراد ہیں ان کو بھی. بچوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ آپ ظلم نہیں کر سکتے جی حالت جنگ میں بھی. عورتوں کے اوپر ان کو قتل جی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو اسلام تو بڑا مطلب واضح طور پر امن سلامتی جی کا درس دیتا ہے. کوئی بھی ایسا ہے، ہاں اگر جہاں اللہ کی حدوں کو پامال کیا جائے گا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کے اندر شدت ہے، جی اور وہ بھی جو اس کا میکینزم ہے، جو اس کا اصول ہے کہ ان کے قوانین کے مطابق جی وہ یہ فرد نہیں ہے کہ کوئی بھی فرد اٹھے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشن لے اور کسی کا گھر جلا دے، گرجا گھر کو آگ لگا دے یا جی کسی کے نقصان پہنچائے کسی فرد کو بھی. من کا تعالیٰ نفسن بغیر نفسن، وہ اس کے بارے میں اس نے پوری انسانیت کو قتل بالکل کر دیا. پوری انسان ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری پوری انسانیت کا قتل، قتل. اور جس نے ایک انسان کو کی جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. ہوں. تو یہ اس حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کرنا جی چاہیے اپنے بچوں کو، جی آنے والی نسلوں کو، تاکہ ہم اپنا ایک ویژن بھی ان کو سامنے رکھ سکیں اور ان کی اصلاح بھی کر سکیں اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو توہین مذہب کی جو بعض اوقات ویسے ہی افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں توہین مذہب کی، حقیقت میں ہوتا نہیں ہے ایسے. اس سے ہمارے معاشرے کے اندر استحکام اور جو ہمارے ایک یکجہتی ہے اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے. اب اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے بالخصوص ہماری وہ نوجوان نسل جو سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے؟ دیکھیں جی، کسی پر بھی جھوٹا جو الزام ہے نا یہ تو بہت ہی سنگین گناہوں میں سے ہے. جی کہ جو ایک تو ہے نا غیبت ہوتی ہے کہ کسی کی جو برائی اس کے اندر جی پائی جاتی ہے اس کو آپ اس کی عدم موجودگی کے اندر بیان کر جی دیتے ہیں. جی لیکن جی الزام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، اس نے وہ جرم نہیں کیا، جی اور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے یہ جرم کیا ہے. تو یہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے. اس حوالے سے ہم بغیر تحقیق کے ہی کسی کے اوپر الزام لگا لیتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں گلی میں باہر نکلے ہیں اور شور ہو رہا ہے جی فلاں نے جو ہے نا یہ کر جی دیا ہے، ہم اس کا حساب مان لیتے ہیں جی بغیر سوچے سمجھے کہ کیا واقعات اس نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا. ممکن ہے کہ وہ آپس میں جیسے لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جی لڑ رہے ہوں تو اس میں ایک نے شور مچا دیا کہ جی اس نے تو فلاں شخصیت کی جو ہے توہین کر دی ہے. جی تو اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ کر لیں. تحقیق کر لو. جی تحقیق کے بعد اس کی جو ہے نا وہ دیکھو کہ کس طرف جو ہے نا وہ حقیقت ہے اس کا ساتھ دو. اچھا دوسرا یہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ ہم اس میں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. اس میں ہمیں بہت زیادہ تحمل کی بردباری کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں مطلب جو اس کے اسباب ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا منیمائز کم از کم جی کیا جائے کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ اس میں جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جہالت بھی کار فرما ہوتی ہے. علم جو ہے وہ آگاہی جی یہ پیدا کرنی چاہیے. اگر ہم بغیر تحقیق کے ہی الزامات لگاتے جائیں گے اور اس طرح سے معاشرے کو جو ہے وہ ایک انارکی کی صورت میں لے جائیں گے اور نقصان پہنچائیں گے، جانوں کا نقصان کریں گے، مالوں کا نقصان کریں گے، اس سے بد امنی پیدا ہوگی، اس سے معاشرے کے اندر افراتفری پیدا ہوگی اور عدم استحکام آئے گا. جی جب عدم استحکام آئے گا اس سے صرف ایک گلی یا محلہ ہی متاثر نہیں ہوگا. جیسے دیکھیں سرگودا کے اندر جو واقعہ پیش آیا، جڑا والا میں آیا، تو وہ صرف اس ایریے کے لوگ متاثر نہیں ہوئے، جی پورا ملک متاثر ہوا. جی پورا اور صرف ملک ہی نہیں، میں کہوں گا پوری دنیا متاثر جی ہوئی ہے ایسے ہی. کہ جو مسلمان باہر کے ممالک میں رہنے والے ہیں جب انہوں نے سنا، اور جو وہاں کی کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، انہوں نے بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ان چیزوں کو جی شیئر کیا، تو اس سے پورا جو ہے نا وہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، چونکہ پوری دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب یہ تو دور نہیں ہے کہ آپ ایک جو خبر ہے وہ دوسرے ملک میں پہنچتے پہنچتے مہینہ لگتا ہو جی یا 2 مہینے لگتے ہوں یا سال لگ جی جاتے تھے پہلے. جی اب تو یہ لمحوں کے اندر جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ دوسرے جی ملک جی کے اندر دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں پھیل جاتی ہے.
تو اس میں ایک تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہم اس کی بھرمار کر رہے ہیں نا، اس میں ذرا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، جی، اس کا غلط استعمال، اس کا غلط استعمال مطلب نہیں کہ کرنا میرا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہے تو پھر بھی آج جیسے وہ ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر مفتی بنا ہے، اور بالخصوص اگر کوئی مذہبی حوالے سے کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اب میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں اپنا جو ہے وہ فیصلہ سنا دوں، اس میں جو اتھینٹک جو اتھارٹی ہے اس سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور اس کے جو فیصلہ ہے جی اس کا انتظار کرنا چاہیے، ایسے تاکہ کسی کے اوپر غلط جو ہے وہ آپ وہ یہ ہیں کہ بعد میں آپ کو شرمندگی ایسے نہ ہو کہ جی ہم ایکشن لے لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ ایسا تو کام ہوا ہی جی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے لیے ہمیں ایک تو جو طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اویئرنیس، آگاہی مہم جو ہے وہ چلائی جائے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو اس کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو قانون، جو اصول ہیں، جو ہماری عدالتیں ہیں، جو فیصلہ کرنے والی جو مطلب پاورز جی ہیں، جی ان کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جب کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے تو اس کو ہنگامی بنیادوں پر فوری جی حل کر لیا حل جائے، کرنا چاہیے۔ اور خصوصی عدالتیں جو ہیں اس کے لیے بنائی جائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد پیدا ہو۔ لوگ جو ہے نا وہ پھر جذباتی اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو قانون کے اوپر جو ہے کہ وہ ہمارے ملک اعتماد میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی 30 سال پرانا کوئی کیس ہے کہ وراثت کا معاملہ ہے، یا بھی آپ چند عرصہ پہلے کی بات ہے، پرویز مشرف صاحب پہ کوئی ایک کیس تھا، وہ تو دنیا سے بھی جا چکے ہیں لیکن ان کا کیس ابھی جا کر حل ہو رہے ہیں۔ یوں ہی وراثت کے معاملات ہیں، 20 سال سے عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بات بہت زبردست ہے کہ اس میں عدالتی نظام جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان کے اندر شدت پسندی، فرقہ واریت، توہین مذہب کے الزامات بڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک کار فرما جو ایک چیز ہے وہ ہمارا عدالتی نظام، ایسے ہی ہے، اس کی غیر ذمہ داری۔ 50% مسائل جو ہے نا وہ عدالتی نظام کی وجہ سے، ملک مستحکم ہوگا اور ہر آدمی کو انصاف ملے گا تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے جن احباب کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بھی ایسی اختلافی پوسٹ، کوئی ایسی اختلافی بات اس کو آگے شیئر نہ کیا جائے، اس کو آگے پھیلایا نہ جائے، اور ضرورت سے زائد کمنٹس نہ کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے کسی ایک کلک کی وجہ سے کوئی اور بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر ان مسائل کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اسی کے اوپر اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔